السلام علیکم۔ ذوالحجہ کے مہینے کی آمد ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ ان 10 دنوں کے بعد عید الاضحیٰ یعنی کہ یوم النحر کا دن ہے، جس میں قربانی کے جانور کو ذبح کیا جاتا ہے اور ہر مسلمان سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے قربانی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے۔ سنت ابراہیمی سے تو ہر مسلمان واقف ہے، لیکن جو یہ ایام چل رہے ہیں یکم ذوالحجہ سے لے کے 10 ذوالحجہ تک، یہ ہمارے لیے بہت اسپیشل ہیں اور ان 10 ڈیز کی کیا فضیلت ہے وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پورے سال کیے گئے اعمال ان 10 دن کے اعمال کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اب دیکھیں، پورے سال کیے جانے والے اعمال کا اتنا اجر نہیں ہے جتنا ان 10 دن کے اعمال کا ذکر ہے۔ الحمدللہ یہ 10 دن ہمارے لیے ایک تحفہ بن کر آئے ہیں ہماری زندگی میں۔ اب دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہ حدیث بیان کر رہے تھے تو صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو شخص اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے، قتال کرتا ہے، کیا یہ دن اس سے بھی افضل ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بالکل اس سے بھی افضل ہے، سوائے اس شخص کے کہ جو اللہ کی راہ میں گیا، اس نے قتال کیا، جہاد کیا اور وہ اپنی جان، اپنا مال، سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کرایا، وہ ان دنوں سے بڑھ سکتا ہے۔ سبحان اللہ! دیکھیں، اللہ پاک نے ہماری نصیب میں یہ دن کیے، خوش قسمتی ہے ہماری۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان 10 دنوں میں تم اللہ پاک کی تحلیل، تحمید اور تکبیر بلند کرو۔ تحلیل کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کو، تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر کو، تحمید کہتے ہیں الحمدللہ کو۔ یہ تینوں الفاظ ایک ہی کلمے میں جمع ہیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور ہمارے صحابہ اکرام، تابعین بازاروں میں نکل جاتے اور اونچی آواز سے بلند کرتے، کوئی پڑھتا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کوئی پڑھتا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرا والحمدللہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ مقصد ان 10 دنوں میں اللہ پاک کی تکبیر بلند کرنی ہے۔ ہمارے صحابہ اکرام تو ان 10 دنوں میں نماز کے بعد بھی اللہ پاک کی تکبیر بلند کرتے۔ اب ان 10 دنوں کے لاسٹ پہ ایک بہت ہی خاص عبادت یعنی کہ 9 ذوالحجہ کا روزہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے 9 ذوالحجہ کا روزہ رکھا، میں امید کرتا ہوں کہ اللہ پاک اس کے 2 سال کے گناہ معاف کر دیں گے، ایک پچھلے سال کے گناہ اور ایک جو موجودہ سال ہے اس کے گناہ۔ سبحان اللہ! دیکھیں، 9 ذوالحجہ کے روزے کی اتنی فضیلت ہے، یہ بھی ان 10 ایام میں ایک عبادت ہے، ایک خاص عبادت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ 9 ذوالحجہ یعنی کہ عرفات کا روزہ ہم اس دن ہی رکھیں جس دن ادھر سعودیہ میں حاجی حج کر رہے ہوتے ہیں، تو نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ آپ کے اپنی کنٹری میں چاند کے حساب سے آپ 9 ذوالحجہ کا روزہ رکھ سکتے ہیں۔ ان 10 دنوں میں اور آپ بھرپور عبادات کریں، اعمال کریں۔ یہ تو اللہ پاک بہتر جانتے ہیں کہ ہماری زندگی میں آگے یہ 10 دن آئیں یا نہ آئیں۔ دعا ہے اللہ پاک مجھے اور آپ کو ان 10 دن کا حق ادا کرنے والا بنا دے، ہمیں ایسا مسلمان بنا دے کہ یہ جو اللہ پاک نے ہمارے لیے ایک بخشنے والا نظام بنا دیا ہے، اللہ پاک ہمیں اس سے فائدہ مند ہونے کی توفیق دے۔ شیئر دس ویڈیو with your friend and family members and please subscribe my channel.